احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام میں کاروبار سے متعلق، ٹریڈ سے متعلق، مالی لین دین سے متعلق آپ کے سوالات ہوتے ہیں، مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظل العالی اس پر رہنمائی فراہم کرتے ہیں، جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلے درود پاک کی ہم فضیلت شامل کر رہے ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہم سوالات شامل سلسلہ کر رہے ہیں۔ موضوع بھی ہے، مارکیٹ بھی ہے، فیلڈ بھی ہے، لیکن وہ کیا ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا، بلکہ ہماری ٹیم نے الحمدللہ ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے، وہ دیکھتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آپ کے سامنے موضوع آ جائے گا۔ اناج یعنی رزق کسی بھی جاندار کے زندہ رہنے کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں رہنے والے انسان اور پائے جانے والے چرند پرند، پالتو اور کاروباری غرض سے پالے جانے والے جانور اور جنگلات و سمندر میں پلنے والی مخلوق اپنی بقا کے لیے روزانہ کم یا زیادہ مقدار میں اناج استعمال کرتی ہے۔ اناج کی اسی اہمیت اور ضرورت کے پیش نظر ہر ملک، شہر، گاؤں اور قصبے میں اناج کی خرید و فروخت کے لیے چھوٹی یا بڑی مارکیٹس یا بازار لگائے جاتے ہیں، جہاں سے ہر طبقے اور مزاج کا انسان اپنی ضرورت اور گنجائش کے مطابق اناج کی خریداری کرتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ دیگر کاروبار کی طرح اناج کے کاروبار کے لیے بھی 2 طرح کے بازار موجود ہوتے ہیں۔ پہلے بازار میں اناج پیدا کرنے والے کسان، زمیندار اور دیگر افراد سے اناج خرید کر ہول سیل قیمت پر فروخت کیا جاتا ہے، جبکہ دوسرے بازار میں ہول سیل قیمت میں خریدا جانے والا اناج کچھ منافع رکھنے کے بعد عام صارف کو ریٹیل پرائس میں فروخت کیا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مقامی علاقوں میں موجود اناج کی مارکیٹس، چھوٹی بڑی سپر مارکیٹس اور محلے کی کریانہ شاپس کے مالکان ہول سیل مارکیٹ سے اناج خرید کر اس پر اپنی لاگت کے ساتھ اناج کی منتقلی کے اخراجات اور اپنے کاروبار سے متعلق ضروری اخراجات اور کام کرنے والے اسٹاف یا مزدوروں کی تنخواہ کے ساتھ اپنے لیے مناسب منافع شامل کر کے عام صارف یا گاہک تک اناج کی گھر کے قریب بآسانی دستیابی کو یقینی بناتے ہیں۔ لیکن بظاہر آسان نظر آنے والا یہ سلسلہ اتنا بھی سادہ نہیں ہے۔ زمین کا سینہ چیر کر مہینوں کی محنت کے بعد اناج اگانے والا کسان، زمیندار اور دیگر افراد بھی اپنی فصل یعنی اناج کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم سے ہی اپنی روزمرہ ضروریات پوری کرنے کے ساتھ اپنے خاندانوں کی کفالت بھی کرتے ہیں۔ یہی معاملہ ہول سیل خریداروں کا بھی ہوتا ہے، اور آخر میں جا کر اسی صورتحال سے ریٹیل پرائس پر اناج فروخت کرنے والا دکاندار دوچار ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک عام انسان، صارف، خریدار تک اناج پہنچنے کا عمل مکمل ہونے تک اناج کی قیمت میں نمایاں اضافہ ہو چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ملک میں مہنگائی اور دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اناج کے کاروبار سے منسلک مفاد پرست لوگ زیادہ رقم حاصل کرنے کی غرض سے مختلف طریقوں کی مدد سے اناج کا مصنوعی بحران بھی پیدا کرتے ہیں، خود ساختہ مہنگائی بھی کرتے ہیں، اور اکثر اوقات اناج کی خریداری کے معاہدوں میں دھوکہ دہی اور مکر و فریب کا سہارا بھی لیتے ہیں۔ آج ہم احکام تجارت کے سلسلے میں ہم مفتی علی اصغر صاحب سے اناج کی خرید و فروخت کے مختلف مراحل کے دوران اختیار کیے جانے والے طریقہ کار اور اناج کی ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے درپیش مختلف مسائل کے بارے میں شرعی نقطہ اور زیادہ منافع کی خواہش میں جائز طریقے کی جگہ ناجائز طریقے اختیار کرنے والوں سے متعلق شرعی احکامات کے بارے میں تفصیلات جانیں گے، اور اناج کے کاروبار سے منسلک مختلف کاروباری حضرات اور عام صارفین کی جانب سے کیے جانے والے مختلف سوالات کے جواب بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں ہمارے آج کے سلسلے احکام تجارت کا۔ جی جناب، آپ نے ڈاکومنٹری دیکھ لی، اور یہ تو آپ جان ہی گئے ہیں کہ آج اناج مارکیٹ ہے اور دال چاول
مختلف اجناس جو ہیں اس سے ریلیٹڈ ہمارے سوالات ہونے. ہماری ٹیم نے ورکنگ کی ہے کراچی کی سب سے بڑی جو ہول سیل مارکیٹ ہے اس حوالے سے, وہاں جا کے بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ میٹنگز کی ہیں, سوالات کریٹ کیے ہیں, نکالے ہیں, اور ان میں سے منتخب سوالات ہم آج اپنے سلسلے میں شامل کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ ڈاکیومنٹری دیکھتے ہوئے ایک سوال میرے ذہن میں آیا آپ کے حوالے سے کہ شاید آپ یہ جاننا چاہیں یا آپ کو معلوم ہونا چاہیے. مفتی صاحب, آپ احکام تجارت سلسلے میں مختلف اوقات میں جب سوالات آئیں, بالخصوص گوشت سے متعلق سوال آئیں, تو آپ نے اس کے حلال اور حرام ہونے کے اعتبار سے بڑی وضاحت کے ساتھ تفصیلی گفتگو کی ہے. لیکن کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے اناج ہو گیا, سبزیاں ہو گئیں, فروٹ ہو گئے, اس کے حلال و حرام, جائز و ناجائز ہونے کا کوئی ضابطہ, کوئی کلیہ, کوئی اصول, کوئی مسئلہ آپ نے بتایا ہو. تو اناج میں کچھ کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے؟ ویسے آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی نے کوئی سوال کیا ہو اس کا کبھی سوال کہ نہیں. یہ حلال ہے کہ حرام؟ نہیں. میں ایک مرتبہ دبئی گیا, 2013 کی بات ہے, اور وہاں کی سبزی منڈی میں ہم نے ایک پروگرام کیا. جی, سبزی منڈی میں ٹھیک ہے. وہاں کے سبزی منڈی کے لوگوں کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے, ان سے کچھ سوالات لیے. تو وہاں ایک سوال بکثرت ہوا. ایک وہاں کوئی آئٹم ہے, کوئی نباتاتی آئٹم ہے, ٹھیک. کوئی اب پتہ نہیں وہ سبزی ہے, پھل ہے, کیا ہے, میں نے خود پہلی مرتبہ دیکھا تھا. اب وہ بت پرست لوگ جو ہیں وہ بتوں پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو لے کر جاتے ہیں. جی, جیسے ناریل بھی بہت مشہور آئٹم ہے, وہ ناریل نہیں تھا, کوئی اور آئٹم تھا. ٹھیک ہے. اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ حلال ہے یا حرام ہے. ٹھیک ہے, ایک تو اس کا استعمال بھی ایسا. استعمال بھی ایسا. تو میں نے کہا بھی مسلمان جب اس کو لے گا تو وہ تو کاٹ کے کھائے گا, یہ حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو زمین سے نکلنے والی ایک پروڈکٹ ہے, ٹھیک ہے. ایک پیداوار ہے, ایک طرح سے ایک یا تو سبزی ہے یا پھل ہے. ٹھیک ہے. تو اناج کے اندر ہم کس میں کرتے ہیں نا, دیکھیں ایک تو اناج ہے, جی, ٹھیک ہے, اناج کے اندر جو خشک چیزیں ہوتی ہیں اسے اناج کہتے ہیں. جی, گرینز جو ہیں جو جی ہاں, سمجھتے ہیں لوگ, انڈرسٹوڈ ہے. مطلب کہ گندم ہے وہ دانوں پر مشتمل ہے, چاول ہے دانوں پر مشتمل ہے. ایک ہے بالکل تازی چیزیں جیسے سبزی ہے, فروٹ ہے. جی, تیسری جو چیز آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے نباتات, جیسے مثال کے طور پر دھنیا پودینہ یہ نباتات ہے, ٹھیک ہے. جڑی بوٹیاں جسے جڑی بوٹیاں ہو گئی, ٹھیک ہے, ہلدی ہو گئی, ٹھیک, ادرک ہو گئی, اور اس کی بہت ساری اور بھی اقسام ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پھر گھاس آ گیا. ٹھیک ہے. گھاس تو خیر جانور کھاتے ہیں, لیکن ساگ جیسے ہے, جی, ٹھیک ہے, ساگ گھاس تو نہیں ہے, ایک طرح کی سبزی ہے. جی, تو اناج ہو, سبزی ہو, جڑی بوٹی ہو, یا نباتات میں سے کوئی چیز ہو, یا پھل ہو, کوئی بھی شے اللہ رب العزت نے حرام قرار نہیں دی. ان میں سے کوئی بھی ایسا آئٹم نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ حرام ہے, سوائے اس کے کہ وہ چیز انسان کے لیے ضرر رکھتی ہو. ٹھیک ہے, نقصان پہنچا. مثال کے طور پر کوئی ایسی جڑی بوٹی ہے جو زہریلی ہے. ٹھیک ہے. کچھ مشرومز کی ایسی قسمیں آتی ہیں جو زہریلی ہوتی ہیں. صحیح. پچھلے دنوں ایک خبر میں نے پڑھی کہ وہ زہریلی مشروم تھی اور بچوں نے کھائی کسی جگہ پر اور ان کا انتقال ہو گیا. جی, زہریلی ہوگی, نقصان دہ ہوگی تو وہ ناجائز ہو جائے گی. یا پھر یہ کہ وہ جڑی بوٹی یا وہ کوئی بھی آئٹم ہو, اناج میں سے ہو, کسی بھی چیز میں سے ہو, اس سے نشہ آتا ہو. اب جیسے خشخاش ہے, خشخاش ہمارے ہاں ایک طرح سے ایک سیڈ ہے, ایک طرح سے اناج ہی ہے. جی, جی, اب اس اناج سے جو ہے خشخاش سے ڈائریکٹ نشہ نہیں آتا. صحیح. اگر یہ آگے جا کے کہیں کسی چیز میں ڈل جاتی ہے, کسی پروڈکٹ میں استعمال ہو جاتی ہے, تو وہ ایک خارجی چیز ہے. ڈائریکٹ اس سے نشہ آتا ہو تو اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا. جیسے بھنگ ہے, اگر بھنگ سے نشہ آتا ہے تو بھنگ جائز نہیں ہے. ٹھیک, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میں یمن گیا. مصطفیٰ, اس کی ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا. آپ نے فرمایا جیسے خشخاش کی بات کی آپ نے, تو اس کی تاثیر غالباً ٹھنڈی ہے, کیونکہ گرمیوں میں اگر اس کا استعمال کیا جائے تو پھر وہ غنودگی اور نیند کی کیفیت ہوتی ہے اگر زیادہ استعمال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پر تو حلووں میں ڈلتی ہے. جی, جی, میں ٹھیک ہے, اور چیزوں میں ڈلتی ہے, تھادل بنتا ہے اس میں ڈلتی ہے, ٹھنڈائی بنتی ہے اس میں ڈلتی ہے. ان سب چیزوں میں نشہ نہیں آتا. ہمارے یہاں تو اس کا باقاعدہ سالن بنتا ہے. سالن بنتا ہے, ممکن ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی چیز سے نشہ آتا ہے, اس کی مقدار کو بھی دیکھا جائے گا تو پھر وہ ناجائز ہو جائے گی. میں عرض کر رہا تھا کہ میں یمن گیا. جی, جیسے ہم نے سلالہ کا بارڈر پار کیا, مطلب ہم عمان کے راستے سے گئے تھے بائی روڈ. بارڈر پار کرتے ہی نقشہ چینج, یہاں ترقی, یہاں جدت, یہاں وہاں غربت, نقشہ چینج, لوگوں کی بھی حالت. لیکن سب چیزوں کے علاوہ لوگوں کے گال اتنے بڑے بڑے پھولے ہوئے. ہم نے کہا بھی یہ کیا چکر ہے؟
پتہ چلا کوئی گھاس ملتی ہے وہاں پر، اسے کات کہتے ہیں، اور بعض لوگ گات بھی کہتے ہیں کیونکہ یمنی ہے، کاف کو گاف پہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ منہ میں رکھا ان لوگوں نے. سنا ہم نے یہ وہاں پر کہ یہ عمان میں لانے پر 5 سال کی قید ہے یہ گھاس، کہ وہاں یہ نشے کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. وہاں بندہ پان کی طرح منہ میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. اب پتہ نہیں اس سے نشہ آتا ہے یا پان کی طرح ہے یا کیا ہے. اگر کسی چیز سے نشہ آتا ہے تو وہ پھر حرام ہو جائے گی. یہ نباتات یا پھل فروٹ جو بھی چیزیں ہوں، 2 ہم نے اس کے اصول بیان کر دیے. عام طور پر پھل فروٹ میں نہ تو نقصان ہوتا ہے نہ نشہ ہوتا ہے. میں نے ایک فارمولے کے طور پر میں نے ایک اصول بیان کیا، کسی چیز سے جو زمین جس کو اگاتی ہے زہریلا آئٹم ہو یا اس کے اندر نشہ ہو وہ حرام ہوگا، ورنہ زمین جو کچھ اگاتی ہے وہ حرام نہیں ہے. چلیں جی، یہ تو ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین سوال باتوں کا ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا، اور ذہن میں آ جاتا پھر اس کا جواب بڑا شدت کے ساتھ مطلوب ہوتا ہے کہ بھئی اس کا جاننا بھی چاہیے کیا ہے. تو سوال بھی آ گیا، جواب بھی آ گیا. پہلا سوال شامل کر رہے ہیں ہمارے مارکیٹ میں جو تاجر حضرات ہیں، ان سے ہماری ٹیم سوالات لے کر آئی. پہلا سوال شامل سلسلہ کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں جی کیا پوچھا جا رہا ہے. میرا نام محمد شہباز ہے اور ہمارا چاول کا کام ہے. میرے بیسکلی آپ سے 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ہماری چاول کی مارکیٹ میں جب ہم سودا بیچتے ہیں تو اس ٹائم پہ کیش کا پرائس الگ ہوتی ہے اور کنڈیشن یعنی کہ 15 دن 20 دن 30 دن یا مہینہ 45 دن اس کی پرائس الگ ہوتی ہے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ایک ہی آئٹم کی 2 پرائس پہ ڈیل کرنا آیا کہ شرعی طور پہ جائز ہے؟ اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کچھ پارٹیز ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، سودا لینے کے ٹائم پہ ہماری کنڈیشن ان کے ساتھ طے ہو جاتی ہے پیمنٹ کی، لیکن جب وہ سودا اٹھا لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ تھوڑا سا ٹال مٹول کے ساتھ یا وعدہ خلافی کرتے ہیں. تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اور ہماری بھی رہنمائی فرمائیں کہ ہم ظاہری بات ہے جب سودا بیچ دیتے ہیں تو اپنی پیمنٹ نکالنے کے لیے ہم ان سے پیار محبت سے بات کرتے ہیں، لیکن وہ وعدہ خلافی تو کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے کیا احکام ہے؟ تو کائنڈلی ہماری رہنمائی فرمائیں. جی مفتی صاحب. دیکھیے، پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ اگر بارگیننگ کے وقت تک آپ 2-3 ریٹ دیتے ہیں کہ جی 6 مہینے کے ادھار پر اتنا، 3 پہ اتنا اور مہینے کے ادھار پر اتنا، لیکن سودا ابھی لاک نہیں ہوتا، سودا ڈن نہیں ہوتا، اس سے پہلے بارگیننگ کے طور پر اس طرح کے ریٹ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کا سودا کسی ایک فگر پر لاک ہو کہ بھئی اتنے مہینے کی ادھار ہے اور اتنے کا ہم نے آپ کو مال بیچا ہے. یہ بہت ضروری ہے. آپشنز نہیں ہونے چاہیے. بعض مارکیٹوں میں یہ ہوتا ہے کہ جناب مال بیچ دیا، اب بیچا تھا 1 مہینے کے ادھار پر، پارٹی نے پیمنٹ کی ہے 2 مہینے کے اوپر. اب لوگ کہتے ہیں جی 2 مہینے کا ریٹ تو ہمارا تھا ہی الگ، اب ہم آپ سے یہ نہیں دوسرے ریٹ لیں گے. اس نے جو کیا وہ غلط کیا، لیکن اس کی وجہ سے آپ ٹائم اور پیریڈ کے مقابلے میں الگ سے پیسے نہیں لے سکتے. شروع میں آپ کا ایک مال تھا، آپ کی اپنی اغراض تھیں، آپ نے بارگیننگ آپشن رکھے اس کے سامنے، وہ الگ معاملہ تھا. لیکن اس کے بعد صرف ٹائم کے پیسے الگ سے نہیں لیے جا سکتے، سودی معاملہ ہوگا. اچھا، اگر وہ خود آفر کرے کہ میرا 1 مہینے کا سودا ہوا تھا مثال کے طور پہ 205 روپے میں، اور آپ اس وقت جو ہے 2 مہینے کے 215 روپے کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے میں 1 مہینے میں پیمنٹ نہیں کر پا رہا، یہ اب دوسری بات ہو رہی ہے سودا ہونے کے بعد، میں 1 مہینے میں پیمنٹ نہیں کر پا رہا ہوں تو آپ 2 مہینے میں پیمنٹ لے لینا، اور ٹھیک ہے میں 215 روپے کے حساب سے پیسے دوں گا. دیکھیں، شروع میں جب انہوں نے اپنے مال کے پیسے بتائے تھے جی تو انہوں نے 1 لاکھ بتائے ہوں، 2 لاکھ بتائے ہوں، یہ صرف مال کے پیسے تھے. ٹھیک ہے، وقت ضمنی چیز تھا. ٹھیک ہے، مال کے پیسے جو مرضی لے لیں، یہ صحیح، وہ جائز تھا ان کے لیے. ٹھیک ہے، اب مال کے پیسے تو ڈن ہو چکے ہیں صحیح، کہ بھئی مال اتنے کا بیچ دیا آپ کو. ٹھیک ہے. اب جو پیسے بڑھائے جا رہے ہیں وہ مال کے نہیں بڑھائے جا رہے، ٹائم کیوں بڑھا؟ وہ خالصتاً ٹائم کے بڑھائے جا رہے ہیں. سود میں یہی تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹائم کے پیسے بڑھائے جاتے ہیں. یعنی کسی بھی طرف سے بڑھائے جائیں تو درست نہیں ہوگا، سودی معاملہ ہوگا، خالصتاً سودی معاملہ ہوگا. جو دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ پارٹی نے مال خرید لیا، خریدنے کے بعد وقت پہ پیمنٹ نہیں کر رہی. دیکھیں، اگر تو اس کے دل میں شروع سے ہی مطلب کہ کچھ کالا تھا کہ میں نے ٹائم پر دینا ہی نہیں ہے، دیکھ لیں گے، تو یہ جو وعدہ ہے یہ منافقت کی علامت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ منافقت کی 3 علامتیں، اس میں سے ایک بات یہ بیان کی گئی کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ پورا نہ کرے. اس سے مراد یہی ہے کہ وعدہ کرتے وقت ہی اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں پورا نہیں کروں گا.
دوسری صورت یہ ہے کہ وعدہ کرتے وقت تو ذہن میں ہو کہ پورا کروں گا، بعد میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ پورا نہیں کر پاتا، تو ہم وہ جو منافقت کی علامت والی حدیث ہے اس موقع پر لاگو نہیں کریں گے۔ لیکن اگر اس کے اندر استطاعت ہے اور بعد میں اس کا دل بدل گیا کہ تھوڑا سا اور کھینچ لیتے ہیں، تو دیکھیے بات یہ ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ مثل الغنی ظلم، کہ جو غنی ہے، جو ادا کر سکتا ہے اور وہ وقت پر پیمنٹ نہیں کر رہا، اس کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، وہ ظلم قرار دیا گیا ہے، سامنے والے کو اس سے اذیت پہنچتی ہے۔ اور ہمارے مارکیٹوں میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ رولنگ گھوم رہی ہوتی ہے، چیک گھوم رہے ہوتے ہیں، وقت پر پیمنٹ نہیں ہو رہی، ہر آدمی دوسرے کو آسرا دے رہا ہوتا ہے میری پیمنٹ آنی ہے، میں تمہیں دوں گا، یہ کسی اور کو آسرا دے رہا ہے، وہ کسی اور کو آسرا دے رہا ہے۔ تو یہ جو خرابی ہے ایک فرد کی خرابی نہیں ہے، پوری مارکیٹ کے لیے ایک ناسور بن چکی ہے۔ ہم سب کو اس خرابی کو اجتماعی طور پر دور کرنا ہوگا، اور ہر فرد اگر یہ کہے گا کہ دوسرا دور کرے تو کبھی دور نہیں ہوگی۔ ہر فرد خود کو بدلنے کی کوشش کرے، اصولوں پر کام کرے، اور جتنی پیمنٹ ہے اس کے مطابق مال اٹھائے، اور جتنی پیمنٹ کا سرکل ہے اس کو دیکھ کے کام کرے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خرابی دور ہو سکتی ہے۔ اگلا سوال شامل سلسلہ کر رہے ہیں۔ جی جناب۔ میرا نام محمد فہیم اتاری ہے، میرا تعلق جوڑیا بازار دال اور چاول کا کام ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی کیا ہے؟ بہت سے لوگ جیسے حالیہ سیلاب زدگان کے معاملات میں جو ہے وہ ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی چاول اور دالوں کی، تو اس میں جو ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ باتیں کرتے ہیں یار یہ ذخیرہ اندوزی میں آ رہا ہے، آپ لوگ مال نہیں بیچ رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا، مال حاضر ہوتا ہے، اویلیبل ہوتا ہے، شارٹیج جو ہوتی ہے وہ پروڈکشن آئٹمز کی ہو جاتی ہے۔ تو اب ذخیرہ اندوزی کیا ہے اس کا تھوڑا سا کلیئر کر دیں۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ریٹ جو ہے نا وہ بہت بڑھ جاتے ہیں، 200 کی چیز 250 تک چلی جاتی ہے، یا 30-40 روپے کلو، 50 روپے کلو بڑھ جاتی ہے، تو عام لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ بہت زیادہ زیادتی ہے، یہ ریٹ بڑھانا مطلب غلط ہے۔ تو ہمارے جو شریعت ہے وہ اس میں کیا ان کا حکم ہے کہ ہمارے لیے یہ ریٹ زیادہ لینا کیا ناجائز ہو گیا، کیا غلط ہو گیا، جبکہ مارکیٹ اس کی 250 پہ چلی گئی؟ ہاں اگر میں ڈائریکٹ کسی ایسے ادارے میں دے رہا ہوں جہاں پہ میں خود ڈونیٹ کر رہا ہوں تو میں ریٹ ٹو ریٹ بھی دے دوں، وہ جو ہے میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر میں کسی کو بیچ رہا ہوں 250 کی چیز میں اس کو 200 میں دوں گا تو ظاہر سی بات ہے وہ کم میں نہیں دے گا، وہ 260 میں ہی دے گا۔ تو اب اس میں اگر زیادہ نفع لیتا ہوں ایسے حالات میں تو کیا میرے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ جی مفتی صاحب یہ سوال کی اور بڑی تفصیل سے کیا آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے فہیم صاحب، کرونا کے وقت میں میں نے خود پرچیزنگ کی مارکیٹوں سے، اور ہم لوگ لے کر گئے تھے کچھ جگہوں پر، تو سیلاب زدگان کے لیے بھی لے گئے تھے اس وقت بھی گئے تھے؟ جی اس میں تو خیر میں ڈائریکٹ پرچیزنگ میں شامل نہیں تھا، تو میرے سامنے یہ انکشاف ہوا کہ جتنے بڑے بڑے ہول سیلر ہیں انہوں نے سارا کچرا نکال دیا ہے، جتنا کچرا رکھا ہوتا ہے ان کے پاس سارا صاف کر دیا ہے، کیونکہ آپ لیں گے، پکائیں گے، کھائیں گے، شکوہ کریں گے، شکایت کریں گے، ٹھیک ہے، شکوہ ریٹیلر تک پہنچے گا، ریٹیلر ہول سیلر تک پہنچائے گا، وہ شرمندگی محسوس کرے گا، آپ کس نے شکوہ کرنا ہے؟ ٹھیک۔ تو اب یہ بتائیے کیا یہ ٹھیک تھا؟ کیا آپ نے لوگوں کے جو احساسات ہے اس سے نہیں کھیلا؟ آپ سے مراد آپ کے تاجر بھائیوں نے یہ کتنا غلط کام کیا؟ تو رہی بات یہ کہ ذخیرہ اندوزی اور مہنگا بیچنا، دیکھیے جائز و ناجائز کیا چیز ہے اس پر میں عرض کرتا ہوں آپ سے، لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ بعض اوقات اتنی تیزی مارکیٹ میں بنائی جاتی ہے، یعنی آپ کی جو تیزی ہوتی ہے اس سے غریب کا چولہا بجھ جاتا ہے۔ ایک آئٹم جو ہے نا اس پہ 40 روپے بڑھا دیں گے، 50 روپے بڑھا دیں گے۔ ایسا کیا تعلق ہے رمضان کے ساتھ؟ یہ تو بتائیں آپ کہ رمضان آتی ہے تو 20-30 روپے بڑھ جاتے ہیں، کیا تعلق ہے؟ رمضان کا تعلق فصلوں سے ہے، اس موسم میں کوئی سردی زیادہ پڑتی ہے، گرمی زیادہ پڑتی ہے، رمضان تو پورے موسم میں گھومتا ہے، لیکن طے کر لیا ہے تاجروں نے کہ جی رمضان آئے گا، چونکہ سپلائی بڑھنی ہے، ڈیمانڈ بڑھنی ہے، تو بھائی ڈیمانڈ بڑھنی ہے تو آپ کے پاس مال بھی تو موجود ہے، ہم ہر چیز تو باہر سے نہیں منگوا رہے، لیکن ہر چیز پر ریٹ بڑھ جائیں گے، وہ شربت کی بوتلیں ہوں، مسالہ جات ہوں، وہ اناج ہوں، خاص طور پہ چنے، پتہ جی گھروں میں دہی بڑے بنتے ہیں، چنے بنتے ہیں، اس طرح کی اور چیزیں، چاول، دال، سب میں ریٹ بڑھ جائیں گے، ہر سال بڑھیں گے۔ تو ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ حضرات؟ جب پورا سال جس ریٹ پر آپ مال بیچ رہے ہیں
اس ریٹ پر مال بیچ کر بھی تو آپ کما رہے ہیں نا. آپ کو کچھ نہ کچھ تو بن رہا ہے, کچھ نہ کچھ نہیں, بہت سارا بن رہا ہے, اور اللہ کا فضل ہے تجارت, اور اس فضل سے ہم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن کچھ ہمیں بھی احساسات ہونے چاہیے. ہم صرف اس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی جائز یا ناجائز یہ بتایا جائے. کچھ اخلاقی تقاضے بھی ہوتے ہیں, کچھ ہمارے ایمانی تقاضے بھی ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں غیر مسلم جو لوگ ہیں وہ اپنے تہواروں پر چیزیں سستی کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں رمضان آتا ہے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. یہ تانے بار بار ہر سال سننے کو ملتے ہیں. تو کیوں ایسا ٹرینڈ مارکیٹ میں ہم قائم نہ کریں. ہم بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ بھئی رمضان کی وجہ سے کوئی اضافہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب کھیل ہوتا ہے آپ کی مارکیٹ میں. فیروز بھائی, مجھے کسی نے بتایا کہ کسی نے مال باہر بھیج دیا. جی, باہر بھیج دیا, ٹھیک ہے, ایکسپورٹ کر دیا. جی ہاں. پھر اس مال کے ملک میں شارٹیج ہو گئی, اس نے مال باہر سے منگوا لیا. بھیجنے پہ بھی کمایا, منگوانے پہ بھی کمایا. ٹھیک ہے, لیکن دونوں پریکٹسز میں اس نے تو کمایا, لیکن جو یہاں کا کنزیومر تھا پاکستان کا, 20-30 روپے اس کے لیے بڑھ گیا مال. جی, چینی میں ہم دیکھتے ہیں چینی باہر جاتی ہے پھر باہر سے آتی ہے, گندم باہر جاتی ہے پھر باہر سے آتی ہے. جی, تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں صرف ہم اپنا مفاد مد نظر رکھ رہے ہیں, اور اس مفاد مد نظر رکھنے کی وجہ انتظامی کنٹرول کی کمزوری ہے. جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے, خواہ وہ ضلع ایڈمنسٹریشن ہو, صوبائی ہو, وفاقی ہو, رشوتوں کے دروازے تو سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اچھے لوگ بھی ہیں جو رشوتوں کو ہاتھ تک نہیں لگاتے, لیکن ہم اپنے معاشرے کا حال جو دیکھ رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. تو یوں ایک غریب آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. آپ چلے جائیں 1.5 گھنٹے کی فلائٹ لے کے امارات, وہاں تو یہ تیزی نہیں نظر آتی ہمیں. ٹھیک ہے, وہاں آتی ہے تو معمولی سی آتی ہے, کھانے پینے کے آئٹم پہ تو اتنی تیزی نظر نہیں آتی ہمیں. ٹھیک ہے, ڈالر اپ ڈاؤن ہوا ہے, بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, لیکن ہر چیز تو جڑی ہوئی نہیں ہے. اب آتے ہیں ہم آپ کے سوال کی طرف. دیکھیے, آپ نے جو سوال کیا ذخیرہ اندوزی, ذخیرہ اندوزی کھانے پینے کے آئٹم میں, اناج کے اندر, یا جانوروں کا جو چارہ ہوتا ہے اس کے اندر ہوتی ہے, اور اس کے اندر اس وقت ممنوع ہوتی ہے کہ جب قحط کی صورتحال ہو, اناج کی شارٹیج ہو جائے, لوگوں کو دکانوں سے ہی نہ ملے. عام طور پر یہ صورتحال تو نہیں ہوتی. دوسری ذخیرہ اندوزی وہ ممنوع ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ضرر پہنچے. آپ جان بوجھ کے جو ہے وہ ایسی مونوپولی بنائیں کہ لوگوں کو مال ہی نہ ملے اور مسلمانوں کو اس سے ضرر پہنچے. اب یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے یہ بھی ممنوع ہوگی. اس سے ضرر پہنچ رہا ہے لوگوں کو. قحط کی صورتحال تو نہیں ہے, لیکن اس سے ضرر پہنچ رہا ہے. تو بہت سارے اناج مارکیٹ کے جو تاجر ہیں ان کی کچھ ایسی پالیسیز یا ان کی حکمت عملی تو نہیں کہوں گا میں, حکمت تو نہیں ہے یہ, کچھ ایسی چالوں کی وجہ سے شارٹیج ہو جاتی ہے, مصنوعی بحران پیدا ہو جاتا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. تو وہ جو مصنوعی بحران پیدا کرنے کی جو صورت ہے یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہو سکتی. تو کون جائز کہے گا, کہ اس سے مسلمانوں کو ضرر پہنچ رہا ہے. دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ مہنگا بیچ رہے ہیں. اگر تو آپ کو مہنگا آ رہا ہے اور آپ مہنگا بیچ رہے ہیں تو آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن اگر ایک مارکیٹ کی پریکٹس ہے 1 روپیہ رکھنے کی 1 کلو پر, آپ 1 روپیہ کے بجائے 40 روپے رکھ رہے ہیں, اخلاقی طور پر تو ہم برا کہیں گے نا آپ کو. ٹھیک ہے, وہ رقم آپ کے لیے حلال ہے, وہ آپ کا جائز نفع ہے, وہ آپ نے تجارت سے کمایا, لیکن کوئی اخلاقی طور پر تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اصل یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس اناج کا کنزیومر کون ہے. ایک عام آدمی ہے, ایک ساہوکار, ایک سیٹ آدمی, ایک وڈیرا آدمی, ایک بہت بڑا سیٹ, اس کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے چیزیں. لیکن ایک غریب آدمی جس کی پوری سیلری, پوری جو تنخواہ, پوری آمدنی, اس کا 80% حصہ اناج پہ چلا جائے, پیچھے اس کے کیا بچتا ہوگا. تو ہمیں ان لوگوں کی تکلیف کو بھی سامنے رکھنا ہوگا. وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں, ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. تو ہم ایک دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر آگے بڑھیں, یہ بڑا ضروری ہے. مفتی ایک چھوٹی سی بات میں پوچھنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ جب ہم کسی ویلفیئر کو دیتے ہیں یا خیرات کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ہم ہول سیل ریٹ لگا لیتے ہیں یا بہت کم ریٹ لگا لیتے ہیں. تو میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا تاجر حضرات, بالخصوص بڑے لیول کے جو تاجر ہیں,
اگر وہ اپنے 8 آنے 1 روپے 2 روپے 5 روپے کم کر لیں اپنی بچت میں سے، تو کیا یہ خیر خواہی اور ثواب کا کام ہوگا؟ بلا شبہ خیر خواہی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ سستا بیچنا اور خاص طور پر وہاں بیچنا کہ جہاں آپ کو پتہ ہے کہ مستحقین تک جائے گا، یا ایک عام کسٹمر بھی آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ خیر یہ بڑے تاجر ہیں ہمارے آج کی مارکیٹ میں جو شامل ہیں، عام کسٹمر ان تک نہیں جاتا، ان تک ہول سیلر جاتے ہیں۔ لیکن کوئی ریٹیلر ہے مثال کے طور پر، ایک دیکھتا ہے کہ عام کسٹمر آیا، اس کے پاس پیسے کم ہیں یا وہ غریب ہے، اس کو سستا دے دیتا ہے وہ، تو یہ ایک بہت عمدہ نیکی ہے۔ ایک ایسی نیکی ہے جس میں سامنے والے کے ساتھ اس کی پردہ پوشی، اس کی جو سفید پوشی ہے، اس کا جو بھرم ہے وہ بھی باقی رکھا گیا، اور اس کے ساتھ آپ نے احسان سے بھی کام لے لیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے مسلمانوں کی خیر خواہی کی۔ اگلا ویڈیو سوال شامل سلسلہ کر رہے ہیں۔ جی جناب۔ میرا نام محمد فاروق قریشی ہے اور میرا چاول کا کام ہے جوڑیا بازار میں۔ تو آپ سے میرا سوال ہے کہ ہمارے رننگ کام ہے نا، کچھ انویسٹر آتے ہیں پیسے لے کے، کیا یہ آپ اپنے کاروبار میں ڈالتے ہیں؟ تو ہم رننگ فائنینس کے اندر رننگ کاروبار میں اس کا پیسہ ہم ڈال دیتے ہیں، پھر سال کے اینڈ میں نا ہم اس کے پرسنٹیج کے حساب سے 10%، 12%، 15% جو بھی ہمارا نفع ہوتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح کیا یہ اس کو نفع دینا جائز ہے؟ کیونکہ تھوڑا سا اس میں مجھے مطلب اپنی تسلی کے لیے آپ سے سوال ہے۔ دیکھیے، یوں کسی کو چلتے ہوئے کام میں شامل نہیں کر سکتے بطور انویسٹر کے۔ متعدد شرعی خرابیاں اس کا باعث ہیں، اور کئی وجوہات کی وجہ سے یہ معاملہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس کے جواز کی صورت نکلتی ہے، اس کے لیے آپ کو ایک معاہدہ بنانا پڑے گا کہ بھئی ہم اس آدمی کو شامل کر رہے ہیں اور اس ایک ڈیل میں کر رہے ہیں، یہ جو ہم مال اٹھائیں گے اس میں شامل کر رہے ہیں، یا ہمارا کام اپنا الگ سے چلے گا، اس کی ہم الگ سے بک مینٹین کریں گے اور کسی لاٹ میں ان کو شامل کر دیں گے، کسی میں شامل نہیں کریں گے۔ ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو آپ جزوی طور پر لے کے چلتے رہیں اور اس کا بھی ایک معاہدہ آپ ہم سے بنوا لیں۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ آپ اپنے کام کی کلوزنگ کریں پوری، انویسٹر اور اپنی جو اماؤنٹ ہے اس کا آپ فیصد نکالیں کہ بھئی انویسٹر تو 10% لے کر آیا ہے، ہمارے 90% ہے، پھر دونوں ملا کے ایک کمپنی بنے گی، پوری پارٹنرشپ بنے گی، اور جس طریقے سے 2 پارٹنر مل کے کام کرتے ہیں اس طریقے سے چلے گا۔ عام طور پر مارکیٹ میں ایسا نہیں ہوتا، بس لمسم ڈال دیتے ہیں انویسٹر کا پیسہ اور لمسم اس کو نفع دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے، یہ طریقہ کار جائز نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب نے تفصیلی جواب ارشاد فرمایا۔ اگلا ویڈیو سوال شامل سلسلہ کر رہے ہیں۔ میرا نام محمد عابد ہے اور میرا تعلق جوڑیا بازار سے ہے، اناج کا کاروبار ہے۔ اب ہمارے کاروبار میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہم بروکر حضرات جو ہوتے ہیں ان کو سیمپل دیتے ہیں، مال پاس ہونے پر، سودا بننے پر بروکر اپنی بروکری لیتا ہے۔ اب مثال ہے، میں نے ایک چیز دی، اس کو مال دیا 100 روپے کی، اس کی مالیت ہے۔ اب بروکر وہاں پہ سودا بناتا ہے اور مجھے آ کے بتاتا ہے کہ اب یہ بل آپ 103 سے بنائیے گا۔ میں نے تو اس کو وہ چیز 100 روپے کی دی، اب وہ بنوا رہا ہے مجھ سے 103 سے۔ تو آیا کہ بروکر کی اس سائڈ سے ٹریڈنگ کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ اور دوسرا، وہاں سے جس پارٹی کو اس نے 103 میں لکھوایا وہاں سے یہ کیا کمیشن اس کی بنتی ہے یا نہیں؟ تو اس پہ رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیے، جس پارٹی کو 103 کا مال یہ بیچے گا اور حقیقت میں 103 کا خریدار نہیں ہے، بروکر تو مڈل مین ہے نا، یہ خود خریدار نہیں ہے بلکہ اس پارٹی کی بہاف پر خرید رہا ہے۔ اگر یہ بروکر ہے تو ایسے معاملہ، اس لیے بروکری بھی لے رہا ہے، خود تو بروکر خریدار نہیں ہوتا۔ جو بھی حقائق ہوتے ہیں وہ حقائق بتانے کا پابند ہوتا ہے۔ تو یوں اس کے کہنے پر 103 کا جو بل بنانا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے اس نے آگے جا کے دھوکہ دینا ہے کہ میں نے یہ مال سامنے والی پارٹی سے آپ کے لیے 103 کا خریدا ہے، جبکہ یہ مال 100 کا اس نے خریدا ہے۔ جی، اب بل بنانے والا اس کا معاون و مددگار بنے گا۔ تو اب بیچ میں سے جو 3 روپے کھا رہا ہے یہ اس کے اہل حلال تو نہیں ہے، تو جو جتنے کا خریدا ہے اتنے کا جا کے آگے پیش کرے، اور جو اس کی بروکری بنتی ہے وہ بروکری اپنی لے۔ ٹھیک ہے، یعنی مطلب بروکری لینا تو صحیح ہے، لیکن یہ جو اوپر رکھ کے ریٹ کر رہا ہے یہ درست نہیں ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا ویڈیو سوال دیجیے۔ محمد اشفاق قادری بات کر رہا ہوں، جوڑیا بازار اناج منڈی سے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ ہمارے یہاں اب آج کل اناج منڈی میں مندی تیزی کا کافی رجحان ہے، تو یہاں پہ کافی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ہم بروکر حضرات، ہم کو ایک چیز کا معلوم ہے کہ ایک چیز 50 روپے کی یا 55 روپے کی ایک چیز ہے،
اور مجھے معلوم ہے کہ وہ 2 دن 4 دن کے بعد وہ 50 روپے کی ہو جائے گی. تو میرے پاس کوئی لینے والا آتا ہے کہ مجھے 2 کنٹینر یا 4 کنٹینر یا 5 کنٹینر مجھے دلا دو. میں اس کو کہتا ہوں کہ 55 روپے. تو وہ کہتا ہے کہ صحیح ہے بھائی میرا 54.5 یا 55 میں میرا سودا آپ ڈن کر لو. اور مجھے بظاہر وہ پتہ ہے کہ وہ 2 دن یا 4 دن کے بعد وہ مارکیٹ 50 روپے ہونے کی ہے. تو میں اس کو بلینڈ سودا دے دیتا ہوں, کیونکہ ہمارے یہاں پیمنٹ کا جو شیڈول ہوتا ہے وہ 2-4 دن ہوتا ہے. تو جب میں 2-4 دن گزر جاتے ہیں تو مجھے واقعی میں وہ چیز 50 روپے میں مل جاتی ہے, اور میں 50 روپے میں لے کے وہ چیز اس کو 55 روپے میں دیتا ہوں, یا 54.5 یا 54 جو بھی ہے. تو اس میں 4-5 روپے کا وہ گیپ ہے, وہ میرے لیے لینا کیسا. جی بس دیکھیے آپ کے سوال کے اندر 2 چیزیں قابل توجہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ خود بزنس مین ہیں یا بروکر ہیں. اگر آپ خود مال بیچ رہے ہیں, ہم اس صورت پر آ جاتے ہیں, تو اگر آپ خود مال بیچ رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ سودا کرتے وقت آپ کی ملکیت میں مال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مارکیٹ کا ریٹ جو بھی اپ ڈاؤن ہو ایک الگ بات ہے. آپ کے پاس اسٹاک موجود ہے, آپ آج کے بھاؤ سے 55 کا بیچ رہے ہیں, بھلے 4 دن بعد 2 دن بعد وہ 50 کا ہو جائے, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کے پاس مال موجود ہے, آپ کے قبضے میں بھی ہے, اور آپ نے مطلب کم از کم ایک تو قبضہ کر لیا آپ نے اس پر, اور آپ اس کو اب کسی ریٹ پہ بیچ رہے ہیں, تو یہ تو ایک نارمل صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ بروکر ہیں اور آپ نے جا کر جو مال بیچ رہا ہے اس سے بات کی کہ بھئی پارٹی ہے اور وہ یہ مال 55 کا خریدنا چاہ رہی ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے بیچ دو, تو بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے اپنے طور پہ کوئی ریٹ دے دیا, آپ بروکر ہیں, نہ آپ نے مالک کا ریٹ آگے ٹرانسفر کیا, خود ایک ریٹ دے دیا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بروکر ہوتا ہے وہ تو حقائق بتانے کا پابند ہوتا ہے. وہ حقائق چھپانے کا مطلب کہ گنجائش نہیں ہوتی وہاں پر. بروکر کو حقائق بتانا پڑیں گے کہ یہ مال اتنے کا مارکیٹ سے میں نے آپ کے لیے اٹھایا ہے. اسی کام کی تو اس کو بروکری مل رہی ہے, محنتانہ مل رہا ہے. حقائق چھپائے گا تو بددیانتی کا مرتکب ہوگا. اور دوسری صورت جو آپ نے پہلی صورت بیان کی تھی کہ سیٹ کے پاس مال ہی نہیں تھا, اس نے 55 کے بعد بیچ دیا, پھر مارکیٹ سے خرید کر دیا, تو یہ صورت بھی جائز نہیں ہے. مال آپ کی ملکیت میں ہونا چاہیے, آپ کے قبضے میں ہونا چاہیے, تب جا کے آپ سودا کریں گے. ٹھیک. ہاں, دونوں صورتوں کے اندر مثال کے طور پر بروکر ہے تو اس نے مال کے مالک سے ریٹ لے کر آگے پہنچائے, یا خود مال بیچ رہا ہے, تو ان دونوں صورتوں کے اندر مارکیٹ یہ جانتے ہیں کہ نیچے آ جائے گی اور یہ مہنگا بیچتے ہیں آج کی تاریخ میں, تو اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی شرعی اعتبار سے نہیں ہے. ان کا مال ہے جس ریٹ پر یہ بیچے. ٹھیک. اگلا سوال دیجیے. میرا نام محمد فہیم اتاری ہے اور میرا تعلق جوڑیا بازار سے دال اور چاول میں میرا کام ہے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم اکثر جو ہے الحمدللہ حرم شریف میں یا مسجد میں کہیں ہوتے ہیں تو واٹس ایپ پہ جو ہے وہ ہمارا جواب دینا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. جو آفس ورکرز ہوتے ہیں یا جو گوڈاؤن پہ ہوتے ہیں, تو کیا ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں؟ کیونکہ مسجد میں اور جو ہے نا بات کرنا دنیاوی باتوں کے معاملے میں کوئی کام ہے. تو میرا سوال یہ کہ کیا ہم واٹس ایپ پہ ان کو اگر رپلائی کرتے ہیں تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیر. جواب لیتے ہیں مفتی صاحب سے. جی مفتی صاحب. بزنس مین کو جو ہے نا بزنس سے خالی ہونا جی یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ایسا ہی. خاص طور پر نماز میں بزنس کے خیالات نہ لانا. نماز کا جو فلسفہ ہے, اذان ہوتی ہے, اگر اذان سے ہی آپ منقطع کر دیں نا چیزیں تو آپ فرض نماز تک خالی ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اذان سے آپ نے بند کر دیا, آپ اٹھے گئے, وضو بنایا, سنتیں پڑھی, مسجد میں انتظار کیا نماز کا, تو یہ ایک ایسی پریکٹس ہے کہ جو آپ کو دور کر دیتی ہے دنیا سے. ٹھیک ہے. وہ جو اثرات ہوتے ہیں اس کے لیے ایسا دور کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر یکسوئی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو یوں دکان بند کی اور بھاگے بھاگے آئے اور کھڑے ہو گئے, تو اس سے یہ ہے کہ وہ ایک جو فطرتاً ایک فاصلہ آنا چاہیے وہ نہیں آ پاتا. ٹھیک. تو یہ تو ایک ضمنی بات کی میں نے. آپ کا جو سوال ہے مسجد میں بیٹھ کر رپلائی کرنے کے حوالے سے, تو واٹس ایپ نے دنیا آسان کر دی ہے نو ڈاؤٹ, لیکن جو مسجد کے آداب ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے. مسجد میں دنیاوی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. مسجد میں دنیا کی بات کرنا یہ جائز نہیں ہے.
بعض مخصوص صورتوں میں متقف کو اس کی اجازت ملتی ہے، اس کی بھی صورتیں ہیں. ہم ایک جنرل صورتحال عرض کر رہے ہیں. اب جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، اور بالفرض حرم ہے، حرم مکہ ہے تو وہاں تو اور زیادہ غلط ہے. حرم مدینہ میں بھی ظاہر بات ہے درست نہیں ہے. تو یوں دنیا کی بات جو ہے وہ مسجد میں نہیں ہوگی. ٹھیک. امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے مسجد خوشبودار رکھیے، نام تو اس کا یہ ہے مسجد خوشبودار رکھیے، لیکن اس میں اور بھی مسجد کے حوالے سے آداب بیان کیے گئے ہیں، تو اس رسالے کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ یہ بھی مفید رہے گا. اگلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی جناب. میرا نام محمد فاروق قریشی ہے، میرا تعلق جوڑیا بازار سے ہے، چاول کا کام میں کرتا ہوں. ایک سوال ہے مفتی صاحب سے کہ ایک سودا میں نے پیچھے سے بنایا کہ وہ آئٹم 100 روپے کا ہے، ٹھیک ہے نا، اوتو کا ہوتا ہے سیمپل، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اوتو ہے، مال حاضر نہیں ہے ہمارے پاس. تو ہم نے آگے کسی پارٹی سے پاس کروایا، اس نے بولا ٹھیک ہے جی میرا آپ سودا لکھیں. جب ہم لینے جاتے ہیں نا تو وہ پارٹی تھوڑی سی تیزی آنے سے نا وہ مارکیٹ میں سودا میں ملتا نہیں ہے، لیکن جس سے ہم نے پہلے سودا بنایا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے نہیں جی اب وہ مارکیٹ ہو گئی ہے 105 روپے کی، تو مجھے جو ہے نا 5 روپے کا آپ ڈفرینس لیں. تو کیا وہ یہ لے سکتا ہے ہم سے ڈفرینس، جبکہ ہم نے کہا ہے کہ مال اوتو ہے، حاضر میں ہوگا تو ہم آپ کو دیں گے. اب وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے آپ کا سیمپل کسی اور کو دکھایا ہوا ہے اور وہاں سے میرا سودا بن گیا ہے، تو آپ مجھے مال دیں یا تو پھر مجھے ہے نا جو ڈفرینس ہے وہ آپ مجھے دیں. تو آپ ہماری اس میں رہنمائی فرمائیں کہ آیا یہ جائز، اس کا ڈفرینس دینا ہمیں مطلب جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جی مفتی صاحب. مارکیٹوں میں نئی نئی اصطلاحات ہوتی ہیں، ہر مارکیٹ کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، ہر فن اور سبجیکٹ کی بھی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں. ایک دودھ کا مسئلہ حل کر رہے ہیں ہم، اس کے اندر جی پیکار مڈل مین کو پیکار کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ایک بڑا کردار ہے جناب اس کا، اس کے بغیر بزنس ہی نہیں ہو سکتا. تو یوں الگ الگ اصطلاحات ہیں. آتے ہیں ہم سوال کی طرف. جناب جو اوتو کا طریقہ ہے آپ کا، یہ خرید و فروخت کی جو بنیادی باتیں ہیں اس کے خلاف ہے. بنیادی باتوں میں یہ ضروری ہے کہ مال آپ کے پاس موجود ہو، یعنی آپ کی ملکیت میں ہو تو آپ سودا کریں گے. آپ کی ملکیت میں جب مال نہیں ہے آپ کا سودا کرنا جائز نہیں ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا لا تبع ما لیس عندک، جو تیرے پاس مال نہیں ہے تو اسے نہ بیچ. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، تو ہمیں ایسے سودے کرنے ہی نہیں چاہیے. اور بالفرض آپ کا سوال کے اگلے حصے کی طرف آ جاتے ہیں. آپ کے پاس مال تھا بھی، چلو آپ نے تھا اور پھر بیچا اور پھر کوئی پرابلم ہو گئی. ہو سکتا ہے بھئی جب مال کھولا دیکھا خراب نکلا وہ تو اب بیچنے جیسا ہے نہیں، ٹھیک، یا غلطی سے کہیں اور چلا گیا. صحیح. اب سامنے والی پارٹی کہتی ہے جی مجھے ڈفرینس دو. تو ڈفرینس کس چیز کا؟ ڈفرینس شریعت میں کسی چیز کا نام نہیں ہے. ڈفرینس سیدھا سیدھا سٹا ہے، یا پھر مال جرمانہ ہے. یا پھر تم مجھے مال نہیں دے پا رہے، جب مال نہ دینے کی صورتیں بنتی ہیں تو سودا کینسل ہو جاتا ہے، اس پر جرمانہ نہیں ہوتا. جو ڈفرینس کا رول ہے، جیسے مال تھا اور ضائع ہو گیا، ٹھیک ہے، اب مال ضائع ہوگا تو ڈیل کینسل ہو جائے گی. لیکن یہاں جو سودا کینسل ہو رہا ہے تو اس سے وہ اس بیچارے کی تو غلطی نہیں ہے جس نے پرچیزنگ کی تھی یا سودا کیا تھا، اور اسے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. دونوں ایک غلط پریکٹس پہ چل رہے ہیں نا. جی. اس نے مال اس کنڈیشن پہ لیا کہ اس کے پاس تھا ہی نہیں. جی. اب اس نے بھی اپنی ملکیت میں مال نہ ہوتے ہوئے آگے بیچ دیا. جی اس نے بھی ہو سکتا ہے یہ کام کیا ہو. یہی ہے وہ. جب بنیادی چیز کو ہی فالو کر لیں گے کہ مال آپ کی ملکیت میں ہے تب آپ بیچیں، ٹھیک، تو ساری خرابیاں دور ہو جائیں گی. صحیح. تو جتنے بھی انڈے بچے نکل رہے ہیں ایک بنیادی خرابی کے نکل رہے ہیں. صحیح. تو جب ہم شاخوں پہ بات کر رہے ہیں نا، جب جڑی خراب ہے جی تو شاخیں بھی خراب ہوں گی اس کی. ٹھیک. چلیں اگلا سوال شامل سلسلہ کر رہے ہیں. جی جناب. میرا نام محمد عابد ہے. میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں کسی سے ادھار لیتے ہیں 6 مہینے یا سال کا. اب اس سے کنڈیشن تو طے ہو گئی، اب جو ادھار لیا ہے وہ مال میں نے مثال 1 مہینے بعد بیچ دیا، تو کیا میں 6 مہینے سال وہ اس پیسے کو رولنگ کر سکتا ہوں، یوٹیلائز کر سکتا ہوں؟ اس میں میری کوئی شرعی رہنمائی فرمائیں. دیکھیں میں اس کی ایک آسان مثال آپ کے سامنے رکھوں. آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے 5 لاکھ روپے کہ 6 مہینے بعد لوٹاؤں گا میں. اس 6 مہینے کے دوران آپ اس کا جو مرضی جائز استعمال کریں، آپ اس سے کاروبار کریں، اپنی ضرورتیں پوری کریں، اس دوران آپ با اختیار ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی مال سال کے ادھار پر لیا ہے، 6 مہینے کے ادھار پر لیا ہے، تو ٹھیک ہے اس کو تو آپ نے اس ٹائم پہ پیمنٹ کرنی ہے. اس سے پہلے جو رولنگ ہے اس رولنگ
کے حساب سے اس پیسوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی کبات نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام احکام تجارت دیکھا، بالخصوص اناج مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہم نے آج سوالات شامل کرے۔ کچھ سوالات ابھی باقی بھی ہیں اور آپ کے ذہنوں میں بھی بہت سارے سوالات ہوں گے۔ انشاءاللہ احکام تجارت ہوتا رہے گا، سوالات شامل ہوتے رہیں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احکام تجارت، احکام تجارت۔